الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق نمبر 12 ہے، پارہ نمبر 3، اور آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم نے صفحہ نمبر 16 سے لے کے 20 تک انشاءاللہ پڑھنا ہے، یعنی آخری تیسرے سپارے کے آخری 5 صفحات کا انشاءاللہ ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ سر شاید آپ کی مائک میوٹ پہ ہے، پلیز آپ چیک کریں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 12 ہے، پارہ نمبر 3، اور پارہ نمبر 3 کے انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 16 سے 20 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یعنی تیسرے سپارے کے آخری جو 5 صفحات انشاءاللہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 سے لے کے 91 تک ہے۔ آج کا جو ہمارا پہلا صفحہ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 54 اور 55 کا ہم دراسہ اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وَمَكَرُوا اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ تو دیکھیں جو مکر ہوتا ہے، مکر کسے کہتے ہیں؟ مکر کہتے ہیں کہ انتہائی لطیف طریقے سے اور خفیہ طریقے سے کوئی تدبیر کی جائے، تو خفیہ اور لطیف اور خفیہ تدبیر کو مکر کہتے ہیں۔ تو یہ اچھے اور برے دونوں معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی مکر کیا، یعنی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، تو ان کے زمانے میں جو شام کا علاقہ تھا وہ رومیوں کے زیر نگی تھا، اور ان کا بادشاہ جو تھا وہ کافر تھا۔ تو یہودیوں نے کیا کیا، چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو بادشاہ وقت تھا اس کو بھڑکایا، اور اس کو یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزامات لگائے، اور ان کے خلاف چال چلی، مکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو ناکام کر دیا۔ تو جو بادشاہ تھا اس نے کیا حکم دیا؟ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا، ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہودیوں کے مطالبے پہ، یہودیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، اور انہوں نے اس بادشاہ کے کان بھرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ان سے ملتے جلتے ایک انسان کو وہاں پہ ڈال دیا، جہاں پہ ان کو سولی انہوں نے دینا تھی، سولی پہ چڑھانا تھا۔ تو ان کے زعم میں، یہودیوں کے زعم میں، انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، تو انہوں نے اس شخص کو سولی پہ چڑھا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اور روح و جسم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس چال اور اس مکر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، کہ جیسے اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے نیک لوگوں کی اللہ رب العالمین حفاظت کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی،
اور یہودی کیا سمجھتے رہے؟ یہودی یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پہ چڑھا دیا، سولی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا انی بے شک میں متوفی کا تجھے پورا لینے والا ہوں، تجھے قبض کرنے والا ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، ورافعک، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ تو کافروں سے پاک کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان الزامات سے پاکیزگی، اس سے مراد ہے کہ جو الزامات نعوذ باللہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اے عیسیٰ تجھے ان الزامات سے بھی پاک کرنے والا ہوں، وجاعل، اور میں بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوا کا، جنہوں نے تیری پیروی کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، فوق، اوپر، فوق کسے کہتے ہیں؟ اوپر، جیسے تحت کہتے ہیں نیچے، یمین کہتے ہیں دائیں کو، شمال کہتے ہیں بائیں کو، تو فوق کہتے ہیں اوپر، یعنی اوپر بنانے والا، اوپر کرنے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد دو گروہ ہیں۔ ایک تو مراد یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، جو نصارہ عیسائی ہیں، وہ قیامت تک ان یہودیوں کے اوپر رہیں گے، اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو سچے پیروکار ہیں وہ امت مسلمہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ وہ سارے کے سارے انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک ان کو، ان پہ غلبہ عطا فرمائے گا، اور ان کو ان پہ فوقیت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، تم سب کے سب کا لوٹنا ہے، یعنی تم سب کے سب کا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ میری طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فاحکم، تو پھر میں فیصلہ کر دوں گا، بینکم، تمہارے درمیان، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، اس چیز میں جو کنتم، تم تھے، فیہی، اس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے تھے۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد ہم صحیح ترجمے کی طرف آتے ہیں، مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے اپنی طرف بے شک میں تجھے لینے والا ہوں، یعنی قبض کرنے والا ہوں، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں کہ جنہوں نے کفر کیا، اور تجھے ان لوگوں کے، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں میں ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، اور پھر تمہارا جو پلٹنا ہے، تمہارا جو واپس آنا ہے، وہ میری طرف ہی ہوگا، اور پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا کہ جس چیز میں تم دنیا کے اندر اختلاف کرتے تھے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور یہ اہل سنت والجماعہ کا یہ متفق کا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا تھا، اور ان کو سولی نہیں دی جا سکی، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اور اسی طرح یہ بھی اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نازل فرمائیں گے، اور وہ نبی کی حیثیت سے نہیں ہوں گے، وہ اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے، جب اتریں گے، تو اس کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے، اور وہ کس کو قتل کریں گے؟ دجال کو وہ قتل کر دیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے، فَأَمَّا الَّذِينَ، رہے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں پس ان کو عذاب دوں گا،
कैसा अजाब, अजाबन शदीदा, शदीद अजाब दूंगा। कहाँ पे शदीद अजाब दूंगा, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर कितनी सख्त वईद इरशाद फरमाई कि जो लोग कुफर करते हैं अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी शदीद अजाब से दुचार करते हैं, और अल्लाह ताला आखिरत में भी उनको अजाब देंगे। और फरमाए कि वमा लहुम मिन नासिरीन, उनके कोई भी मददगार भी नहीं होंगे कि जो उनको जहन्नम की आग से निकाल सकें या उनको जहन्नम की आग से बचा सकें। वो अम्मल्लज़ीना आमनू, रहे वो लोग जो ईमान लाए, वो आमिलू, और जिन्होंने नेक अमल किए, वो आमिलू, और जिन्होंने अमल किए, अस्सालिहात, कैसे, नेक अमल किए, फयुवफ़ीहिम, तो अल्लाह ताला पूरा पूरा देगा उन्हें, उजूरहुम, उनके अजर, यानी उनके अजर में से किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला उनको उनका अजर अता फरमाएंगे, पूरा पूरा उनको अल्लाह ताला उनका अजर अता फरमाएंगे। वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, वल्लाहु, अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत करता, अज़्ज़ालिमीन, जालिम लोगों से। अल्लाह ताला जुल्म करने वालों से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। तो इससे में क्या पता चला अल्लाह ताला किन से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला मुक़सितीन से मोहब्बत करता है, अदल और इंसाफ करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालिका, ये नतलूहु, हम तलावत करते हैं, अलैका, आप पर, मिनल आयाती, आयतों में से, व ज़िक्रिल हकीम, और हिकमत वाली नसीहत। व ज़िक्रिल हकीम से क्या मुराद है, जिक्र कहते हैं नसीहत, अल हकीम हिकमत वाली। तो यानी ये जो आयतें हैं, ये जो हम तुम पे पढ़ते हैं, ये क्या है, ये आयतें हैं अल्लाह ताला की, ये आयतें हैं और हिकमत वाली नसीहतें, इनके अंदर बड़ी हिकमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब के अंदर बड़ी हिकमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की जो आयतें हैं, ये हिकमत से लबरेज हैं, हिकमत से बिल्कुल पुर हैं। अगर किसी ने हिकमत को पाना है तो वो अल्लाह ताला की इस किताब का मुताला करे, अल्लाह की इस किताब को पढ़े, इसको समझे, इस पे गौर और फिक्र करे और तदब्बर करे, और फिर इस पे अमल करे। इसके बाद जो आयत नंबर 59 है, इसमें अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो मिसाल है वो आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। देखिए आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया, कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर माँ के और बगैर बाप के पैदा किया, यानी माँ बाप दोनों के बगैर पैदा किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला ने कुन फयकून, अल्लाह ने कुन फरमाया तो आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। और ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, अल्लाह ताला ने उनको बगैर बाप के पैदा किया, जबकि आदम अलैहिस्सलाम का ना बाप था और ना ही माँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे है कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को थोड़ी सी मिट्टी से अल्लाह ताला ने पैदा किया, और फिर उन्हें कहा कि कुन फयकून, हो जा, और वो हो गए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये समझाया है कि देखिए कि नसारा जो हैं, ईसाई, उनका अल्लाह ताला ने उनके अकीदे का इब्ताल किया है, उनका रद्द किया है कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को तो मानते हो कि वो तमाम इंसानों के बाप हैं, हालांकि ना उनका बाप है ना उनका माँ, ना बाप है ना उनकी माँ। अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के उनको पैदा किया। तो अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा इसलिए बनाते हो कि वो तुम मौजज़ा जो हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें बगैर बाप के पैदा किया, तो तुमने उनको कहाँ से कहाँ बना दिया, उनके मुकाम और मुतबे से उठा के तुमने उनको कहाँ पहुँचा दिया। इस तरह अगर देखा जाए तो आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए, तो ज्यादा औला है कि उनको अल्लाह का बेटा फिर बनाया जाए, अगर तुम्हारे अकीदे पे जाया जाए तो अल्लाह ताला ने ये मिसाल दे के समझाया है। और जो 9 हिजरी के अंदर नजरान से नसारा का जो ईसाइयों का जो वफद आया था नबी अलैहिस्सलाम से सवाल करने के लिए, उनसे बहस व तकरार के लिए, तो अल्लाह ताला ने ये सारी आयत इसीलिए नाज़िल की ताकि उनको समझाया जाए कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए अल्लाह ताला का बेटा मानते हो कि बगैर बाप के पैदा हुए,
تو اس سے تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تو ماں کے بغیر بھی پیدا ہوئے، ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وہ بھی پیدا ہوئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، تو اس طرح تو آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، تو ان کے بارے میں تم یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے اور بیان فرمایا ہے بالکل کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، ان بے شک مثال عیسیٰ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسی ہے؟ کمثل آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کہ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے ان کو تراب سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، ثم پھر قال کہا، لہو اسے، یعنی آدم علیہ السلام کو، کن ہو جا، فیکون تو پس وہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کن سے پیدا کیا ان کو، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کن سے پیدا کیا، کلمہ کن سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ تو یہ مثال ہے کہ دونوں ملتے جلتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس معاملے میں کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، اور اسی طرح آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا الحق، کہ یہی حق ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن پس مت ہو جا من الممترین، شک کرنے والوں سے، کہ یہی بات جو ہے نا وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو آپ نے شک میں ہونے والوں میں سے نہیں ہونا، جو شک میں پڑھتے ہیں، جو شکوک و شبہات میں پڑھتے ہیں، ان میں سے آپ نے نہیں ہونا۔ یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو اس لیے وہ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ علم آ جانے کے بعد جھگڑے کی صورت میں مبالغہ کا حکم ہے۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ دو فریق کے مثال کے طور پہ دو گروہ ہیں، ان کا آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے، حق و باطل کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور نزاع ان کے درمیان نزاع ہو جاتا ہے، اور دلائل سے بھی وہ ان کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، تو اس صورت میں آخری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں سچے دل سے اور گڑ گڑا کے اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم دونوں گروہوں میں سے جو جھوٹا ہے نا، اے اللہ اس جھوٹے پہ اپنی لعنت برسا۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ۔ تو نجران کا جو وفد آیا تھا 9 ہجری کے اندر، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تو وہ نہیں مانے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کا چیلنج دیا کہ مباہلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم سوچ کے بتاتے ہیں۔ آخر کار کیا ہوا کہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ ڈر گئے، اور یہ کہا کہ آپ جو حکم دیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ جزیے کو مقرر کر دیا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا کہ وہ ان کا جزیہ لے کے آئیں۔ تو آیت نمبر 61 ہے، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن پس جو حاجہ کا آپ سے جھگڑے، فی ہی اس بارے میں، من بعد اس کے بعد، ما جاءک جو آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، یعنی علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے اس معاملے میں جھگڑتا ہے تو آپ یہ کہہ دیجئے، فقل پس آپ کہہ دیجئے، تعالو او ندعو ہم بلاتے ہیں،
ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا اپنی نساء یعنی عورتوں کو، و نساءکم اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا اور اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، و انفسکم اور تمہاری جانوں کو یعنی تمہیں، ثم پھر نبتہل ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، فنجعل تو ہم لعنت کرتے ہیں، پھر ہم لعنت کریں، لعنت اللہ فنجعل پھر ہم کریں لعنت اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت علی الکاذبین کاذبین پہ یعنی جھوٹوں پہ۔ یعنی آیت کا مفہوم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی اس بارے میں آپ سے جھگڑتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو آپ ان کو کہیے کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلا لیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لے کے آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، آپ خود آ جائیں، ہم بھی خود آ جاتے ہیں، اور سب مل کے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پہ اپنی لعنت بھیج۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے آئے، اور جو نجران کا وفد آیا تھا، عیسائیوں کا وفد، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، لیکن انہوں نے مبالے سے انکار کر دیا، مبالہ کرنے سے انہوں نے گریز کیا، وہ ڈر گئے، اور پھر انہوں نے خود بھی پیشکش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے فرمایا کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم وہ کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ جزیہ مقرر کر دیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ ان سے جزیہ لے کے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ہذا کہ بے شک یہ، ان ہذا بلا شبہ یہ، اگلی آیت ہے آیت نمبر 62 ہے، ان ہذا بلا شبہ یہ لہو القصص الحق، یقیناً یہی سچا بیان ہے، یقیناً یہی سچا بیان ہے، لہو یقیناً یہی، القصص بیان، الحق کو سچا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کر دیا ہے بالکل یہی سچ ہے۔ وما من الہ اور نہیں ہے کوئی بھی الہ، کوئی بھی معبود، الا اللہ مگر اللہ تعالی، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، لہو یقیناً وہی، العزیز بڑا زبردست ہے، الحکیم وہ اللہ تعالی بڑی حکمتوں والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا پہلا صفحہ مکمل ہوا، اس کے بعد ہم اگلے صفحے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں ہم۔ حجت کریں تو مبالغہ کرو، اللہ تعالیٰ مفسدین سے واقف ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر وہ پھر جائیں، تولو یعنی پھر جائیں یعنی قبول نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ پھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو فساد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ مخفی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ چھپ نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں یہ لوگ ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 ہے اور بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے، کس کی دعوت دی ہے؟ توحید کی دعوت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ کن کو دعوت دی ہے؟ اہل کتاب کو۔ اہل کتاب کو دعوت دی ہے کہ ہے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف، یعنی ایسی بات پہ آؤ، ہم گٹھے ہوتے ہیں جو تمہارے درمیان جو ہے وہ بالکل برابر ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ہماری کتاب میں بھی موجود ہے، اختلاف کیوں کرتے ہو؟ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے، سواء بیننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کریں، نہیں آؤ اس بات کی طرف کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت مت کریں، کیونکہ عبادت کا جو حقدار ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کو کوئی بھی حقدار نہیں ہے۔ اور دوسری بات جس کی طرف آؤ ہم، جس پہ گٹھے ہو جاتے ہیں، جس پہ ہم عمل کرتے ہیں،
وہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب مت بنائیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی رب مت بنائیں۔ یعنی شریعت سازی کا جو اللہ کا جو مقام ہے کہ شریعت بنانے والا، حلال اور حرام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ جو اختیار ہے رب ہونے کا اور اس میں سے شریعت سازی کا بھی جو اختیار ہے وہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ دیں۔ تو دیکھیے کتنی عظیم دعوت ہے توحید کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی، کہ یہ جو 3 نکات ہیں یہ مشترک نکات ہیں، ان کو اہل کتاب بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں ذکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب مت بنایا جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو، اگر وہ پھر جاتے ہیں نا تو تم یہ کہہ دو کہ تم گواہ رہو، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تم ہو۔ کل، ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں، کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو، آ جاؤ، تعالو کا مطلب کیا ہے؟ آؤ، الی کلمتن، ایک کلمے کی طرف، ایک بات کی طرف، سواء، جو برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، یعنی اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ نمبر 1، اللہ نعبد، کہ ہم نہ عبادت کریں الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت مت کریں، ولا نشرک، اور مت شرک کریں، بھی، اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شیئن، کسی بھی چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہرائیں۔ یہ دوسرا نقطہ ہے کہ آؤ اس کی طرف، یعنی یہ نقطہ بھی تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، ایک ہی ہے، تم بھی اس کو مانتے ہو، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب میں بھی ہے۔ ولا یتخذ، اور مت بنائے، بعضنا، ہمارا بعض، بعضن، بعض کو، اربابن، رب، اربابن رب کی جمع ہے، یعنی ہمارے بعض کو رب مت بنائیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو رب بھی مت بنائیں۔ رب کس کو بنانا ہے؟ رب کس کو مانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم نے رب ماننا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ نے فرمایا پھر اگر وہ پھر جائیں، اگر وہ قبول نہ کریں، اگر وہ انکار کر دیں، فَقُولُوا، تو تم کہہ دو، اشہدوا، کہ تم گواہ بن جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا، کہ بے شک ہم مسلمون ہیں، ہم مسلم ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے والے ہیں۔ تو اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، اگر تم اس بات کی طرف نہیں آتے، اگر تم توحید پہ نہیں آتے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا نہیں چھوڑتے، اگر تم شرک بھی نہیں چھوڑتے ہو، اگر تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو رب بھی بناتے ہو، تو تم جو ہے گواہ رہنا، تم اس بات پہ گواہ رہنا کہ ہم جو ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہے، اور انکار کرنے والے اور منہ موڑنے والے اور قبول نہ کرنے والے صرف اور صرف تم اہل کتاب ہی ہو۔ تو اس آیت کے اندر یہودیوں کو اور اسی طرح عیسائیوں کو دعوت توحید دی جا رہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو کبھی بھی معاف ہونے والا نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم امت مسلمہ کا آپس میں اتحاد کرتے ہیں تو امت مسلمہ کا بھی اتحاد انہی پوائنٹس پہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رب بھی نہ بنایا جائے۔ اس کے بعد ہم اپنی اگلی آیت پہ آتے ہیں۔ آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ فلا تعقلون۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے اہل کتاب، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑے سے کیا مراد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے وہ دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں، کہ جن کتابوں کو تم مانتے ہو اور جن کے اندر تم نے تحریف کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو، یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے تم دعویٰ کرتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل جو ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو گئے؟ وہ تو ان سے پہلے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا، یا اہل الکتاب، اہل کتاب لم تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کی بابت تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت، اور نہیں نازل کی گئیں، التورات تورات والانجیل اور انجیل، الا مگر من بعد ہی، ان کے بعد ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، کہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو تم کیسے دعویٰ کر بیٹھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تورات اور انجیل تو بعد میں نازل ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے، وہ پہلے گزرے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیسے تم یہ دعویٰ کرتے ہو بغیر علم کے؟ اگلی آیت ہے آیت نمبر 66۔ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ ہا انتم ہؤلائی، دیکھو تم وہ لوگ ہو، ہا انتم ہؤلائی، دیکھو تم وہ لوگ ہو، یعنی یہود و نصارہ، حاججتم، تم نے جھگڑا کیا، تم نے بحث و مباحثے کیے، فیما لکم بہ علم، کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم تھا، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم تو تھا، تو اس کے بارے میں تو تم نے جھگڑا کر لیا۔ فلم تحاجون، تو پھر تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فیما، اس چیز کے بارے میں، لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے ہم سلیس ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا اس چیز کے بارے میں کہ جس کا تمہیں علم ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں علم ہے تم نے اس کے بارے میں بھی جھگڑا کیا، لیکن جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں تو اس کے بارے میں تم جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ اے یہود و نصارہ، جب تم تورات اور انجیل کے مسائل، انہی کے جو مسائل تھے ان کے اندر تم کیسے گمراہ ہوئے اور تم کیسے بھٹکے، حالانکہ وہاں تو کچھ تمہیں علم تھا، تمہیں کچھ علم تھا، تمہیں پتہ تھا تورات و انجیل کا، لیکن تم وہاں پہ بھی بھٹک گئے، تم سیدھے راستے پہ نہیں آ سکے، تم سیدھے راستے کو نہیں پا سکے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو؟ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ فیما لیس لکم بعلم، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تمہیں علم نہیں ہے، تو ان کے بارے میں، دین ابراہیمی کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ تمہیں اس چیز کے بارے میں تو تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور جس چیز کا تمہیں علم تھا اس کے بارے میں تو تم نے جھگڑا کیا، یعنی تورات اور انجیل کا تمہیں علم تھا، اور اس کے بھی جو
جو مسائل تھے ان میں تم گمراہ ہوئے، تم سیدھے راستے پہ نہیں آ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم اس کے بارے میں بحث و مباحثہ اور مجادلہ اور مناظرہ اور محاجہ اور جھگڑا مت کرو۔ تو اسی لیے مفسرین نے اس آیت کے بعد لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بغیر علم کے بحث کرنا منع ہے۔ اور اسی طرح اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ یہود و نصارہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بالکل کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پس پش ڈال دیا تھا، اور یہود و نصارہ کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انہیں تو ان کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، ان کا تو حق ہی نہیں بنتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ تو کون تھے وہ؟ حنیف، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے، یعنی سب سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے تھے، شرک سے بیزار ہو کے، شرک سے بالکل قطع تعلق ہو کے واحد اللہ القہار کے پرستار تھے وہ، اور اس طرح یک طرفہ ہو کے وہ خالص مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا رد کیا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور بلکہ اپنے عوام کو بھی انہوں نے بتایا ہوا تھا، عام لوگوں کو بھی بتایا ہوا تھا ان کے علماء نے، کہ یہودی کہتے تھے، اپنے عوام کو کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، نعوذ باللہ، اور عیسائیوں نے اپنے عوام کو بتایا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور فرمایا کہ ما کانا، نہیں تھے ابراہیم یہودی یہودی، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، اور نہ ہی وہ نصرانی تھے نہ ہی وہ عیسائی تھے، ولیکن کانا، مگر وہ تھے، حنیفاً، حنیف تھے۔ حنیف ابھی ان کا معنی گزر چکا ہے۔ حنیف کا معنی کیا ہے؟ کہ سب سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے، اور شرک سے بیزار ہو کے، شرک سے کلیتاً بیزار ہو کے اللہ تعالیٰ واحد و قہار کے پرستار جو تھے، اس لیے ان کو حنیف قرار دیا گیا، حنیف کہا گیا۔ اور ساتھ فرمایا کہ مسلمہ، وہ مسلم تھے۔ مسلم سے مراد یہاں پہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے، انتہائی فرمانبردار تھے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہوئے؟ پورے اترے، بالکل پورے اترے۔ اور پھر وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آیت نمبر 68 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی کون ہیں، قریب تر کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے جو قریبی جو لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ وہ قریبی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بے شک اول الناس بابراہیم، کہ بلا شبہ ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ ہیں، للذین، وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ، اتبعوہ، جنہوں نے اس کی پیروی کی، اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی، اتباع کی، ہو اس کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی، ان پر ایمان لائے، ان کی اتباع کی، اور جو حقیقی معنوں میں ان کے پیروکار ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ بھی اول الناس ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب تر ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے فرمایا کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، اتباع کی، یہ لوگ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں، نہ کہ یہ یہود و نصارہ کہ جنہوں نے اپنا دین جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی سو سال بعد گڑھا ہے،
اور اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وہ تو جھوٹے ہیں جن کے جھوٹ کی گوئی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہی اہل ایمان کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے، ان کا سہارا ہے، ان کا حامی ہے اور ان کا مددگار ہے۔ جی، اس کے بعد آیت نمبر 79، آیت نمبر 69 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 70 ہے۔ جی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی ایک جو جماعت ہے نا، اہل کتاب کی ایک جماعت، وہ تم مسلمانوں کی گمراہی کی بڑی خواہشمند ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم کسی بھی طرح جو ہے وہ گمراہ ہو جاؤ، اور جو صحیح دین کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، نعمت سے نوازا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کاش یہ نعمت تم سے چھن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ودت طائفۃ، چاہا ایک طائفہ نے، ایک گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے ایک جو جماعت ہے نا، ایک جو گروہ ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ لو یضلونکم، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، کاش وہ تمہیں کیا کر دیں؟ گمراہ کر دیں۔ تو اس میں ان کی سازش کا ذکر ہے، اور اس کوشش کا ذکر ہے کہ وہ مسلمانوں کو یہودی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ تو مسلمان ان کے بہکاوے میں کیسے آتے ہیں؟ مسلمان ان کے بہکاوے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ خود ہی گمراہ ہونے والے ہیں، یہ خود ہی مارے جائیں گے، حالانکہ ان کو شعور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کے علاوہ یہ کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتے، اپنے آپ کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی گمراہ نہیں کرے، بلکہ یہ خود ہی ہلاک ہو جائیں گے، خود ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے اہل ایمان کو کہاں سے گمراہ کرنا ہے؟ اور ان کی اس چال اور اس مکر کا ذکر اس کے بعد آیتوں میں آ رہا ہے انشاءاللہ ان قریب۔ یا اہل الکتابی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، اور حالانکہ تم گواہی دیتے ہو، یعنی حالانکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے تم گواہی دینے کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر سے کیا مراد ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو بشارتیں جو پہلے انبیاء سے منقول تھی، ان سے مراد آیات اللہ ہے، کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو بشارتیں جو پچھلے انبیاء سے منقول چلی آ رہی تھیں، ان کا یہ انکار کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا تھا اور ان کو نشانیاں بھی پتہ تھیں، لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہیں لائے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا، بغیم بینہم، کہ آپس کے حسد اور اناد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہیں لائے۔ یہ اہل کتاب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے نہیں لائے۔ اور دوسری اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ آیات کہ جن کے اندر عقائد کا ذکر ہے، جن کے اندر احکام کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا صفحہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71 ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 72 ہے۔ ان آیتوں کے اندر اہل کتاب کے، یہود کے بڑے بڑے جرائم کا ذکر ہے۔ ان میں سے پہلا جو جرم ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیا تھا، کہ وہ حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کر کے پیش کرتے تھے تاکہ لوگوں پر حق کو واضح نہ کیا جا سکے، تاکہ لوگوں پر حق کو چھپایا جا سکے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ حق کے ساتھ جھوٹ ملاتے تھے، سچ کے ساتھ جھوٹ ملاتے تھے، اور حق کے ساتھ باطل کو ملا کے پیش کرتے تھے تاکہ لوگوں پر حق کو واضح نہ کیا جا سکے۔ اور دوسرا جو ان کا جرم ہے اس آیت میں ذکر ہوا ہے، آیت نمبر 71 میں، وہ ہے کتمان حق،
کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، حق کو چھپاتے تھے۔ یعنی حق کو چھپانے سے مراد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اور جو صفات تورات میں بیان ہوئی تھی وہ ان کو چھپاتے تھے اور لوگوں کے سامنے ان کو بیان نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق کا، تم کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق کا، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، اور حق کو جانتے بوجھتے تم کیوں چھپاتے ہو؟ تمہیں حق معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اس کے باوجود بھی تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور ساتھ تم حق کو چھپاتے بھی ہو۔ تو آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی سازش کا ذکر کیا جس کا پہلے پچھلی آیت کے اندر اشارہ ہوا تھا، ذکر ہوا تھا۔ تو یہودیوں کے ایک گروہ نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ تم ایسے کرو، یہ مسلمانوں کو ان کے دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو ہم یہ کرتے ہیں کہ تم یہ کرو کہ صبح کے ٹائم تم اسلام لے آؤ، صبح کے وقت تم ایمان کا اعلان کر دو کہ ہم مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے سامنے جا کے صبح کے وقت کیا کرو، ایمان لے آؤ، اور پھر کیا کرو کہ اسی دن شام کے وقت دوبارہ کافر بن جاؤ، دوبارہ یہودی بن جاؤ، دوبارہ واپس آ جاؤ اور ان کے دین سے پلٹ جاؤ۔ اور مقصد کیا تھا کہ لعلہم یرجعون، تاکہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ بھی پلٹ جائیں، وہ بھی تمہیں دیکھ کے ان کے دین کے اندر ان کو شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں کہ یہ دیکھو یہ کیسی مسلمان ہوئے اور پھر دوبارہ واپس پلٹ گئے، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اسلام کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس انتہائی کبھی حرکت اور عمل کا ذکر کیا، فرمایا وقالت، اور کہا، طائفۃ، ایک طائفہ نے، ایک جماعت نے، گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمنو، ایمان لے آؤ۔ کیا فرمایا؟ آمنو، کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ۔ کس چیز پر ایمان لے آؤ؟ بالذی، اس چیز پہ، انزل، جو نازل کی گئی، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو، جو ایمان لائے، وجہ النہاری، دن کے شروع میں، وکفرو، اور کفر کرو، آخرہ، دن کے آخر میں، یعنی شام کے وقت کفر کرو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ پلٹ جائیں، تاکہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں، تاکہ لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، یہ اس سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اس آیت کو، وقالت، اور کہا، طائفۃ، ایک طائفہ نے، ایک جماعت نے، گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پہ، انزلہ، جو نازل کی گئی، علی الذین آمنو، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے آئے، وجہ النہاری، وجہ النہاری سے مراد کیا؟ دن کے شروع میں، یعنی دن کے شروع میں ایمان لے آؤ، وکفرو، اور کفر کرو، وکفرو، اور کفر کر لو اور انکار کر دو، آخرہ، دن کے آخر میں، شام کے وقت، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹ جائیں۔ تو ہم سلیس ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ایمان لے آؤ اس پہ جو اہل ایمان پہ نازل ہوا دن کے شروع میں، اور کفر کرو اس سے دن کے آخری حصے میں، تاکہ وہ پلٹ جائیں، تاکہ وہ اپنے دین سے پلٹ جائیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو اس طریقے سے گمراہ کرنا چاہتا، اور اس آیت کے اندر یہودیوں کا ایک اور مکر و فریب اور ان کی چال کا بیان ہے۔ تو انہوں نے آپس میں کیا طے کیا تھا؟ یہ طے کیا تھا کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی دین اسلام کے بارے میں نعوذ باللہ شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکیں۔ لیکن ان کی اس چال کا اور ان کی اس مکر و فریب کا اہل ایمان پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ آیت نمبر 73 ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 74 ہے۔
اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تم اپنے علاوہ کسی کا بھی یقین مت کرو، اپنے علاوہ، اپنے دین کے علاوہ، جو اپنے دین والے جو لوگ ہیں، یہودی لوگ، ان کے علاوہ کسی کا بھی اعتبار مت کرو، کسی کا بھی یقین مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور کسی کے لیے مت یقین کرو، الا مگر لمن، اس کے لیے، تبع، جس نے پیروی کی، دینکم، تمہارے دین کی، اور کسی کے لیے یقین نہ کرو سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یعنی جو تمہارے دین پہ ہے اس کی بات کا یقین کر لو، اس کی بات کو مان لو، لیکن اس کے علاوہ جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کی بات کا ہرگز یقین نہیں کرنا، ان کی بات کو نہیں ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان الہدی ہدی اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو ہدایت ہے اصل، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت ہے، اصل ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قل ان الفضل ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ویحاجوکم عند ربکم، ان یؤتی، ان یہ کہ یؤتی دیا جائے، احد کوئی بھی ایک، مثل جو مثل اس کے، ما جو اوتیتم تم دیے گئے ہو، یعنی یہ بھی کسی کا اس بات پہ بھی یقین مت کرو کہ اگر کوئی تمہیں کہے کہ جیسے تم دیے گئے ہو ایسے ہم بھی دیے گئے ہیں، تو اس بات کا تم نے یقین نہیں کرنا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ یہود یہ بھی کہتے تھے کہ اس بات کا بھی یقین تم نے نہیں کرنا کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یعنی یہ تسلیم مت کرو۔ وہ ایک دوسرے کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ تم نے کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرنا، کسی کی بات کو نہیں ماننا۔ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت رہی ہے اس طرح ہمارے اندر بھی نبوت ہے، یعنی اگر اہل ایمان آ کے تمہیں کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، تو تم اس کا انکار کر دو، تم اس کو تسلیم نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ نبوت وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی تھی، نبوت ہمارے اندر ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور گروہ کے اندر نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے ایک دوسرے کو کہ اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ تم ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم اور یحاجوکم عند ربکم، اسی طرح یہ بھی مت تسلیم کرو کہ یہ جو اہل ایمان ہیں یہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے یہ کوئی جھگڑا کریں گے، کہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے جا کے کوئی کٹ حجتی کرے، کوئی جھگڑا کرے گا، تو تم اس بات کو بھی مت مانو، اس بات کو بھی بالکل تسلیم نہ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیے، ان الفضل بید اللہ، کہ بے شک جو فضل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے، یؤتی ہی، وہ اسے دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اللہ تعالیٰ، واسع، بڑی وسعت والا ہے، علیم، اور بڑے علم والا ہے، یختص، وہ اللہ تعالیٰ خاص کر دیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہود تھے، یہودی، ان کے یہ بیانات نقل فرمائے، ان کو ذکر کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا پٹیاں پڑھاتے تھے، ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے۔ ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم یہ کرو، اہل ایمان کو ان کے ایمان کے اندر متزلزل کرنے کے لیے، ان کو ان کے ایمان سے ہٹانے کے لیے یہ کرو کہ صبح کے ٹائم ایمان لے آؤ اور شام کے ٹائم کفر کر لو۔ اور پھر وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ تم یہ بھی مت مانو کہ تمہاری طرح کسی کو نبوت ملی ہے، جیسے تمہارے اندر نبوت ہے، بنی اسرائیل کے اندر نبی آتے رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بنی اسرائیل کے اندر تھے، تو تم یہ بھی کسی کے لیے مت تسلیم کرو کہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی
بنی اسماعیل کے اندر کوئی نبی آ سکتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار۔ اور اس بات کو بھی مت تسلیم کرو کہ کوئی تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے کوئی جھگڑا کرے گا، تمہارے خلاف حجت بازی کرے گا، تم کسی کی یہ بات تسلیم ہرگز مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل میں سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا ہے اور بڑے ہی علم والا ہے۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 74 میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم میں سے ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول ہم پہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل میں سے عطا بھی فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آیت نمبر 75 ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 76 ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک جو گروہ ہے اہل کتاب کا، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بڑا امین ہے، بڑا ہی امانت دار ہے، کہ اگر اس طرح کے لوگ اہل کتاب کے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے حوالے پورا خزانہ بھی کر دیں تو آپ کو واپس لوٹا دیں گے، اس میں خیانت نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ٹھیک لوگ تھے ان کا ذکر کیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط لوگوں کی، ان کے مشرک اور ظالم لوگوں کی اور کافرین اور منکرین کا ذکر کیا، ان کی کبھی ان کے اعمال کا، وہاں پہ ان کے اندر جو امین لوگ تھے، اہل ایمانت تھے، امانت دار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اتنے امانت دار ہیں، اتنے امانت دار ہیں کہ آپ اگر ان کو پورا خزانہ بھی اگر آپ ان کو امانت کے طور پہ اگر دیتے ہیں نا، تو وہ پورا خزانہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے، اسی طرح ہو اسی طرح آپ کو لوٹا دیں گے، اور اس میں سے کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کریں گے۔ اور ان میں سے بعض ایسے اتنے خائن ہیں، اتنے زیادہ خائن ہیں، اتنے خائن ہیں کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی اگر دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو واپس نہیں دیں گے۔ 1 دینار بھی اگر آپ ان کو دیتے ہیں نا امانت کے طور پہ تو وہ آپ کو واپس کبھی نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، ہاں اگر آپ ان کے سر پہ ہی کھڑے ہو جائیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن کبھی آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے من وہ ان اگر تأمن ہو کہ اگر آپ ان کو امانت کے طور پہ دیں، امانت رکھ دیں ان کے پاس، یا ان کو امین بنا دیں، کس چیز کا؟ بے کنتار، ایک خزانے کا، یؤدیہ، تو وہ واپس کر دیں گے، الیکا، آپ کو، یعنی وہ آپ کو واپس کر دیں گے یا آپ کی طرف اس کو ادا کر دیں گے، یؤدیہ، ادا کر دیں گے، الیکا، آپ کو۔ اور اہل کتاب میں سے وہ ہیں، بعض وہ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک خزانہ بھی اگر ان کو آپ امانت ان کے پاس رکھواتے ہیں تو وہ آپ کو سارے کا سارا خزانہ کیا کریں گے؟ آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من وہ ان تأمن ہو، اگر آپ ان کو امین بناتے ہیں، آپ ان کو امانت سپرد کرتے ہیں، بدینار، 1 دینار کی، لا یؤدیہ الیکا، وہ آپ کو کبھی بھی ادا نہیں کریں گے، لا یؤدیہ، نہیں ادا کریں گے، الیکا، آپ کو، آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف اس کو ادا بالکل نہیں کریں گے، یعنی آپ کو واپس نہیں لوٹائیں گے، واپس کبھی نہیں کریں گے، الا مگر ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک آپ ان کے اوپر کھڑے نہ رہیں، آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہیں، جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو مل جائیں، ویسے وہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ ذالک، یہ اس لیے، ذالک، یہ بأنہم، اس لیے کہ بے شک وہ، قالوا، انہوں نے کہا، لیس، نہیں ہے، علینا، ہم پر، فی الامیین، امیین میں، امیین امی کی جمع ہے اور اس سے مراد ان پڑھ ہیں، یعنی یہ بات یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ لیس علینا، نہیں ہے ہم پر، فی الامیین، امیین کے بارے میں، ہم ان پڑھوں کے بارے میں، سبیل، کوئی راستہ، گرفت کا کوئی راستہ ہم پر ان امی کے، جو امی لوگ ہیں ان کے بارے میں بالکل کوئی بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو
مراد ان سے کون ہے؟ امیین سے مراد کون ہے؟ مشرکین، مشرکین مکہ، مشرکین عرب۔ تو دیکھیے یہودیوں کے اندر بعض وہ خائن لوگ ہوا کرتے تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ یہ مشرک ہیں، چونکہ یہ کیا ہیں؟ یہ مشرک ہیں، اس لیے اگر ہم ان کا مال لے لیتے ہیں، اگر ان کا مال اگر نعوذ باللہ ہم ہڑپ کر جاتے ہیں تو ہمیں کوئی گرفت ہونے والے تو ہمیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی گرفت ہونے والی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم ان کا کچھ بھی اگر ہم ان کا قبضے میں لے لیں، ان سے ہتھیا لیں، ان سے زبردستی لے لیں، جیسے بھی اگر ان کا مال ہمارے پاس آ گیا تو اس کے بعد جو ہے ہم لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پہ کوئی حرج نہیں، ہم پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی بھی کسی قسم کی گرفت نہیں ہے، ان کا مال ہمارے لیے جائز ہے نعوذ باللہ۔ یعنی وہ ان کے مال کے اندر خیانت کو جائز سمجھتے تھے، حالانکہ اسلام کے اندر خیانت حرام ہے، چاہے کوئی بھی ہو، خیانت جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یقولون، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پہ الکذب، کذب، جھوٹ، یعنی اللہ تعالیٰ پہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں، یعنی وہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیانت کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے امانت کی پاسداری کا حکم دیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل یہودیوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ کون تھا؟ ان کے لوگ کیا تھے؟ امین تھے، امانت دار تھے، اور دوسرے خیانت والے تھے، جنہوں نے خیانت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، کیا مطلب؟ بلا کیوں نہیں، یعنی یہ جو بدعہدی ہے ان کی اور یہ جو خیانت ہے، کیوں نہیں، اس پہ ضرور ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم پہ امی جو ان پڑھ ہیں ان پر گرفت کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ان کے اگر ہم مال اگر لے لیتے ہیں، ان کے مالوں کے اندر ہم خیانت کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو ان کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ بلا کیوں نہیں، بلکہ ان کی پکڑ ہونے والی ہے، اس بدعہدی اور خیانت پر ان کی ضرور پکڑ ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ من اوفا بعہدہ، کہ جس نے پورا کیا بعہدہ، اپنے عہد کو، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ اور یہاں عہد سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ عہد جو اہل کتاب سے باہر کسی بھی باہر جو ہے نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا، کہ وہ عہد ان سے لیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے ایمان لانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اس کو پورا کرے گا، اس عہد کو پورا کرے گا، واتقا، اور ڈرے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، المتقین، متقی لوگوں سے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ متقی لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے انتہائی محبت کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکوکار ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے سے بچنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہیں، اور جو ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں، جو صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور جو دنیا میں اس حالت میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا ہم پہ عذاب نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اللہ تعالیٰ کی قسموں کو بیچنے والوں کا انجام، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اللہ تعالیٰ کی قسموں کو دنیا کے تھوڑے سے مال کے عوض کیا کر دیتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں۔ تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان کا جرم، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون بعہد اللہ،
यश्तरून बिअहदिल्लाह, जो बेच डालते हैं बिअहदिल्लाह, अल्लाह ताला के अहद को, व अयमानिहिम, और अपनी कसमों को बेच डालते हैं, किस चीज़ की एवज, समनन कलीला, थोड़ी कीमत पर, ये थोड़ी सी कीमत के एवज वो अपने अहद को जो उन्होंने अल्लाह ताला के साथ किया होता है, और इसी तरह अपनी कसमों को थोड़े से इवज के बदले में वो बेच देते हैं। इसका मतलब क्या ये है कि समनन कलीला की बजाय अगर वो समनन कसीरा हो, अगर ज्यादा अगर कीमत हो, ज्यादा कीमत पे क्या बेच सकते हैं? थोड़ी पे बेचते रहे तो ये उनके लिए अजाब है, तो इसका क्या मतलब है कि ज्यादा कीमत पर बेचना जायज हो गया? नहीं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के अहद को और अल्लाह ताला की कसमों को, और उन्होंने अल्लाह के साथ जो कसमें खाई होती हैं उनको क्या करते हैं, दुनिया के मालो मता की खातर वो बेच डालते हैं। तो दुनिया का मालो मता जितना भी ज्यादा हो वो आखिरत के मुकाबले में वो बिल्कुल थोड़ा है। इसलिए फरमाया समनन कलीला, कि चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना हो जाए, पूरी दुनिया ही उसका बदला क्यों ना हो जिस चीज के बदले में वो बेच रहे हैं, लेकिन आखिरत के मुकाबले में वो क्या है, समनन कलीला है, वो थोड़ी कीमत ही है। इसलिए अगर किसी के जहन में इश्काल है, किसी के जहन में ये बात है, ये क्या, ये समनन कलीला अक्सर आता है कि थोड़ी कीमत पर, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का जितना भी मालो मता हो जाए, सारी की सारी दुनिया भी अगर किसी को मिल जाए अल्लाह ताला के अहद को तोड़ने के बदले में और कसमों के बदले में, पूरी दुनिया भी अगर उसको मिल जाए, उसको हासिल हो जाए, तो वो समनन कलीला ही है वो आखिरत के मुकाबले में, क्योंकि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनकी आखिरत में इनकी सज़ा क्या मिलेगी, उलाई का, ये लोग ला खला का नहीं है कोई हिस्सा लहूं उनके लिए फिल आखिरत, या आखिरत में, यानी ऐसे लोगों का तो आखिरत में कोई हिस्सा है ही नहीं है। और साथ ही फरमाया वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, कि अल्लाह ताला उनसे कलाम तक नहीं करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उनसे बात तक नहीं करेगा। वला यंजुरु इलैहिम, और ना ही अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा रहमत की नजर से यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, और ना ही अल्लाह ताला उनको पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह ने फरमाया उनके लिए अज़ाब अलीम है। और इससे मुराद एक तो वो लोग हैं कि जो अहद इलाही और अपनी कसमों को पसे पुश डालकर क्या करते हैं, थोड़े से दीनी मफाद के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे। अल्लाह ताला के अहद को भी पसे पुश डाल दिया और अपनी कसमों को भी पसे पुश डाल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये यहूद और नसारा और ये लोग ईमान नहीं लाए थे। इसके मिसदाक, इस आयत के मिसदाक वो भी हैं, और हदीस के मुताबिक जैसे हदीस के अंदर भी जिक्र हुआ है वो भी हैं कि जो झूठी कसम खा के अपने माल को बेचते हैं, जो झूठी कसम खा के अपने माल को बेचते हैं। और ये इतना बड़ा गुनाह है कि हदीस के अंदर है कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना कलाम करेगा और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा और ना ही उनको पाक करेगा। फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए अज़ाब अलीम है। उनमें से एक वो है अलमुनफिकु सिलअतहु बिलहलिफ काज़िब, कि जो अपने सामान को झूठी कसम खा के क्या करता है, बेचता है। तो बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह झूठी कसम खाना दुनिया के मालो मता के लिए ये बड़ा गुनाह है। एक हदीस के अंदर है कि लकी अल्लाह वहुव अलैहि गज़बान, क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला उस पर गुस्से होगा। जी, इसके बाद हमारा ये अगला सफ़ा है, इसकी तरफ हम आते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका खुलासा पहले हम जानते हैं कि अहले किताब का जो एक ग्रोह था ना, अहले किताब का एक ग्रोह वो अल्लाह ताला की किताब को कैसे पढ़ता था, अल्लाह ताला की किताब को ज़ुबान मुड़ोड़ के पढ़ते थे। यानी वो कैसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे कि जब वो पढ़ रहे होते थे तो वो ऐसे जाहिर करते थे बाज आयात के माना और मफहूम को कि वो गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से।
اس کو ایسے زائد کرتے تھے، یعنی کچھ چیزیں کیا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے بڑھا کر اس انداز اور لہجے سے پڑھتے تھے کہ سننے والا سمجھتا تھا کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی، وہی میں سے نہیں تھی، اور وہ جان بوجھ کے ایسے کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور کہتے تھے اور ساتھ ہی کہتے تھے یہ کتاب کا حصہ ہے، یہ تورات و انجیل کا حصہ ہے، حالانکہ وہ تورات و انجیل میں سے نہیں تھیں وہ آیتیں، اور وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی تھی، اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے یہ، بلکہ وہ اپنی طرف سے وہ زبان کو مروڑ کر ایسے پڑھتے تھے، ایسے ایک لہجے میں پڑھتے تھے کہ تاکہ لوگ سنیں کہ یہ باتیں بھی کتاب کا حصہ ہیں اور یہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس انتہائی کبھی جرم کا ذکر کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ، بے شک ان میں سے لَفَرِيقًا، ایک ایسا فریق ہے، ایک ایسا گروہ ہے، ایک کیا ہے، ایک ایسا گروہ ہے، اِنَّ مِنْهُمْ فَرِيقًا، ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بالکتاب، جو کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑتے ہیں، جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو کیا کرتے ہیں، مروڑتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم یہ جان سکو، تاکہ تم یہ سمجھو اس چیز کو، من الکتاب، کتاب میں سے، تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب کا حصہ ہے۔ وما هو من الکتاب، اللہ نے فرمایا کہ وما هو من الکتاب، یہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هو من عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما هو من عند اللہ، وما هو نہیں ہے وہ، من سے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آیتیں ہیں، یہ کتاب کا حصہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نازل کی ہے۔ اللہ نے رد کیا اور فرمایا وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ پر، الکذب، جھوٹ کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ تو جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ پہ کیا کرتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کو، اس کبھی ظلم کا اور جرم کا یہاں پہ ذکر فرمایا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نصارہ پہ رد فرمایا۔ کس پہ رد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ نصارہ پہ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو کتاب عطا فرمائیں، حکم عطا فرمائیں اور نبوت عطا فرمائیں، پھر وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے، یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تم ان کو خدا مانتے ہو؟ اے عیسائیوں، تم انہیں رب مانتے ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کتاب عطا فرمائی، ان کو حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اس کے باوجود وہ کیسے وہ لوگوں کو کہیں، کیسے وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہ حکم دیتے کہ تم ربانی بن جاؤ، تم رب والے بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، رب کے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو اور کتاب کو پڑھتے ہو اور کتاب کو سکھاتے ہو۔ تو تمہیں جو ہے، جو کتاب تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو، تمہیں تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ما کان، نہیں حق ہے کسی لبشر، کسی بشر کو، کسی بھی انسان کو، ان یہ کہ یؤتی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے دے، الکتاب، کتاب، والحکم، اور حکم، والنبوت، اور نبوت، ثم پھر یقول، وہ کہے، للناس، لوگوں سے، کونو، ہو جو، عبادن، بندے، عبادن عبد کی جمع ہے، لی، میرے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کا یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم عطا فرمائے،
अल्लाह ताला उसको नबूवत अता फरमाए और फिर वो लोगों से ये कहे कि अल्लाह को छोड़ के मेरे बंदे बन जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। यानी अल्लाह ताला के जो अंबिया हैं वो लोगों को अल्लाह ताला के साथ मिलाने वाले हैं, लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत देने वाले हैं, अपनी इबादत की दावत देने वाले नहीं हैं। वलाकिन मगर लेकिन और लेकिन कूनू तुम हो जाओ रब्बानियीन, रब्बानियीन रब्बानी उनकी जमा है, यानी अल्लाह ताला वाले, रब वाले तुम बन जाओ। बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताबा, सबब इसके कि तुम किताब की तालीम देते हो। व बिमा कुंतुम, और सबब उसके जो कुंतुम थे तुम, तदरुसून पढ़ते, तुम जो किताब को पढ़ते थे, तुम जो किताब को पढ़ाते थे, जो तुम किताब की तालीम देते थे, उसका तो तकाजा ये है कि तुम रब्बानी बनो, तुम उस किताब की तालीमात पे अमल करने वाले बनते, होना तो ये चाहिए था। और इसी से इस्तिदलाल किया है मुफस्सिरीन ने कि जो जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया है, जो अल्लाह ताला की किताब के साथ मशगूल है, जो अल्लाह ताला की किताब को पढ़ता है, अल्लाह ताला की किताब को पढ़ाता है, तो उसको रब्बानी होना चाहिए। फिर उसको क्या होना चाहिए? उसको रब्बानी होना चाहिए, उसको उस इल्म पे अमल करना चाहिए। और फरमाया कि वला यअमुरकुम, और ना ये हक है उसका कि वो तुम्हें हुक्म दे, यअमुरकुम कि तुम्हें हुक्म दे, अन ये के तत्तखिदू कि तुम बनाओ अल मलाइकता फरिश्तों को, वन नबीयीना और नबियों को, अरबाबा रब, और ना ही उस बशर का, ना ही उस इंसान का यह हक बनता है कि जिसे अल्लाह ताला किताब दे, हुक्म दे और नबूवत ता फरमाए कि वो फिर तुम्हें ये हुक्म दे। उसका ये हक नहीं बनता कि तुम्हें ये हुक्म दे कि तुम फरिश्तों को और नबियों को रब बनाओ। अयमुरुकुम, क्या वो तुम्हें हुक्म देगा बिलकुफ्र, कुफ्र का, बाद इदन तुम मुस्लिमून, इसके बाद कि तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह ताला के फरमाबरदार हो। तो फरमाबरदारी के बाद, तुम्हारे मुसलमान होने के बाद वो कैसे तुम्हें कुफ्र का हुक्म दे सकता है? यानी कि तुम्हें कुफ्र का हुक्म नहीं देगा। यानी जिसे अल्लाह ताला किताब दे दे, जिसे अल्लाह ने हुक्म से नवाजा हो, जिसे अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा हो, तो वो कभी भी, वो अल्लाह ताला का नबी कभी भी तुम्हें लोगों की इबादत का हुक्म नहीं देगा, बल्कि क्या हुक्म देगा तुम्हें कि तुम रब्बानी बन जाओ, इसलिए कि तुम्हारे पास किताब है, तुम किताब को पढ़ते हो, पढ़ाते हो। और इसी तरह वो तुम्हें ये भी हुक्म नहीं देगा कि तुम फरिश्तों को और नबियों को तुम अल्लाह ताला को छोड़ के रब बना दो। इसके बाद आयत नंबर 81 है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया से लिए गए एक मिसाक को बयान किया है कि देखिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से ये मिसाक लिया था, ये पुख्ता अहद लिया था सारे के सारे अंबिया से, कि वो क्या था कि अगर उस नबी की ज़िंदगी के अंदर अगर दूसरा नबी आ जाए तो उस पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करना लाजमी है। तमाम अंबिया से अल्लाह ताला ने क्या अहद लिया था, पुख्ता अहद लिया था कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कोई दूसरा नबी आ जाता है तो उस नबी पर तुमने ईमान लाना है, तुमने उस नबी पर ईमान लाना है और उसकी मदद करनी है, और उसकी मदद भी करनी है। और इसी तरह इस आयत की जो दूसरी तफसीर की गई है वो इस तरह है कि तमाम अंबिया से ये अहद लिया गया, तमाम अंबिया से ये पुख्ता अहद लिया गया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आ जाते हैं तो तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है। इसी तरह तमाम अंबिया की उम्मतों से भी ये मुतालबा किया गया, उन पे लाजमी करार दे दिया गया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। तो अल्लाह ने फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, और जब अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से पुख्ता अहद लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, कि मैं किताब व हिकमत में से अगर कुछ तुम्हें दे दूं, अगर मैं किताब व हिकमत में से अगर तुम्हें दूं, सुम्मा जाअकुम, फिर आ जाए तुम्हारे पास रसूल, एक रसूल, मुसद्दिकुन, जो तस्दीक करने वाला हो,
लिमा माकुम, उस चीज की जो तुम्हारे पास है, लतुमिनुन्न बिही, तुम जरूर उस पर ईमान लाओगे, वलतंसुरुन्नहु, और तुम जरूर उसकी मदद करोगे। यानी क्या मतलब कि जब अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से ये अहद लिया, ये पुख्ता अहद लिया, मिसाक लिया कि अगर मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता फरमाऊं, तुम्हें किताब से नवाजूं, हिकमत से नवाजूं, और उसके बाद तुम्हारे पास अगर रसूल आ जाता है और वो रसूल तुम्हारे पास मौजूद जो किताब है उसकी वो तस्दीक करता है, तो फिर तुमने क्या करना होगा कि तुमने उस रसूल पर ईमान भी लाना होगा और उस रसूल की मदद भी करनी होगी। अल्लाह ताला ने यह अहद सारे के सारे अंबिया से लिया है। और दूसरी तफसीर इसकी ये है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहद लिया गया कि अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आ जाते हैं, तुम्हारी तस्दीक करने वाले हैं, तो तुमने उन पर ईमान लाना है और उनकी मदद करनी है। काला, कहा ही नहीं अल्लाह ताला ने, अक़ररतुम, क्या तुमने इकरार किया, यानी क्या तुम इकरार करते हो इस बात का, व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस पर मेरा बहारी अहद कबूल करते हो तुम, यानी मुझसे पुख्ता अहद करते हो इस पे। क़ालू, उन्होंने कहा अक़ररना, हमने इकरार किया। तो सारे के सारे अंबिया ने इकरार किया। क़ाल, कहा फशहदू, कि तुम गवाह हो जाओ, तुम गवाह बन जाओ, यानी तुम भी गवाही दो एक दूसरे पे और अपनी उम्मतों पे भी ये गवाही दे दो। व अना, और मैं भी, माकुम, तुम्हारे साथ हूँ, मिन शाहिदीन, शहादत देने वालों में से, गवाही देने वालों से, यानी मैं तुम्हारे ऊपर भी शहीद शहादत देने वाला, गवाही देने वाला हूँ, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और तुम्हारी उम्मतों पे भी। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, फिर जो कोई इसके बाद फिर जाए, फउलाइका हुमुल फासिकून, तो ही वो लोग हैं जो फासिक हैं। जो इस अहद से फिर जाएं वही लोग कौन हैं, फासिक हैं। फासिक यहाँ काफिर के माना में है, फासिक यहाँ किसके माना में है, काफिर के माना में। अफ़ग़ैर दीनिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया क्या अल्लाह ताला के दीन के अलावा यबून, वो तलाश करते हैं, अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन ये लोग तलाश करते हैं। वलहु, और उसी के लिए अस्लमा, फरमा बरदार है, मन फिस समावाति, जो आसमानों में है, वल अर्दी, और जो जमीन में है, तौअन, खुशी, व करहन, ना खुशी, यानी ये अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दीन को तलाश करने में लगे हुए हैं, ये कोई और दीन चाहते हैं। हालांकि जो भी आसमानों में, जो भी जमीन में है, वो अल्लाह ताला के ही फरमा बरदार हैं, चाहते हो या ना चाहते हो, हर दो सूरतों में वो अल्लाह ताला के फरमा बरदार है। वो इलैहि युरजऊन, और उस सब के सब उस अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाएंगे। इसके बाद हमारा आखिरी सफ़ा है, इसको हम इंशाल्लाह मुकम्मल करते हैं। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान ले, वमा उनजिला अलैना, और जो नाजिल किया गया हम पे, वमा उनजिला अला इब्राहीम, और जो नाजिल किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, व इस्माईल, और इस्माईल अलैहिस्सलाम पे, व इसहाक, और इसहाक अलैहिस्सलाम पे, व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम पे, वल अस्बाती, और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पे, वमा ऊतिया, जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम, जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, वो व ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, वन नबियूना, और जो नबियों को अता फरमाया गया, दिया गया, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम इनमें से किसी एक के दरमियान भी फर्क नहीं करते, व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम उस अल्लाह ताला के लिए ही क्या है, फरमाबरदार हैं। तो इस आयत का खुलासा क्या है कि ईमान लाना है अल्लाह ताला पर, और जो नाजिल किया गया, वमा उनजिला अलैना, जो हम पर नाजिल किया गया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वमा उनजिला अला इब्राहीम, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया गया, इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, इसहाक अलैहिस्सलाम पे, याकूब अलैहिस्सलाम पे, और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पे, उनकी औलाद में से जो नबी थे, वमा ऊतिया, जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, और जो सारे के सारे नबियों को अता फरमाया गया, सब पर हम ईमान लाते हैं। किसी के दरमियान, हम किसी नबी के दरमियान तफरीक नहीं करते, हर नबी की हर किताब पर ईमान लाते हैं, और हर नबी की हर नबूवत पर, और हर रसूल की रसालत पर, और हर नबी की नबूवत पर हम ईमान लाते हैं, और हम उसी के लिए फरमाबरदार हैं। हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाले हैं और नाफरमानी करने वाले नहीं हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने
یہ ذکر کیا آیت نمبر 85 کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں ہوگا. وَمَن يَبْتَغِي، اور جو تلاش کرے غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ کسی دین کو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، یعنی کسی اور دین پہ اس کو قبول کرتا ہے، یعنی اس دین پہ چلتا ہے، اس کو ماننے والا ہوتا ہے اسلام کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے. کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے قومن، لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی بھی دے دی، ان، کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مرتد کا ذکر کیا ہے کہ جو مرتد ہو گئے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اور جن کو معلوم بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور انہوں نے گواہی بھی دی، اور ان کے پاس واضح جو بینات ہیں، واضح دلیلیں وہ بھی آ چکی. اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا کو ذکر کیا کہ جو مرتد ہو جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے اور اسی حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے، اللہ نے فرمایا اولئک، یہ لوگ، جزاؤہم، ان کی جزا، ان، یہ کہ علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہے. کن لوگوں پہ؟ کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی واضح نشانی اور دلیلیں ہیں، ان کے بعد بھی وہ کفر کرتے ہیں اور دین اسلام سے پھر جاتے ہیں. یہ ان کی سزا ہے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی آگ میں. لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب، یعنی عذاب کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی ان کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. یعنی ان پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی، اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کا جو عذاب ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی تخفیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، مہلت بھی نہیں ملے گی ان کو. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد. ہاں، جو لوگ توبہ کر لیں، وہ اصلحوا، اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم، اور بڑا ہی مہربان ہے. یعنی جو توبہ کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھتے گئے اپنے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے. یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی مرتد ہو گئے اور پھر کفر میں بڑھتے گئے، پھر کفر میں بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. وَأُولَئِكَ، اور یہ لوگ ہم الظالمون، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہیں. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے توبہ نہ قبول ہونے کا ذکر کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو دوسری آیت ہے کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور کفر میں بڑھ گئے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو موت کے وقت توبہ کرتے ہیں. یعنی جن کو یقینی اب معلوم ہو جاتا ہے، یعنی جو موت کی جان کنی کی حالت میں ہوتے ہیں، جو جان کنی کی حالت میں ہوتے ہیں، اس وقت کی جو توبہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اس وقت کی توبہ کسی کی بھی قابل قبول نہیں ہے. جیسے فرعون نے بھی اس وقت توبہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. تو توبہ تب ہی قبول ہے کہ موت سے پہلے توبہ قبول ہے. اس سے موت سے پہلے اگر کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے.
اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وہ ماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی ایک سے بھی، مِلْءُ الْأَرْضِ، زمین بھرنے کے برابر، ذهبًا، سونا، اگر وہ زمین بھرنے کے برابر بھی اگر وہ سونا دینا چاہیں اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اس کو فدیہ میں دے کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہیں، اگر فدیہ میں بھی وہ دینا چاہیں گے تو پوری زمین بھر کے بھی اگر وہ سونا دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر کفر کیا، انہوں نے دنیا کے اندر شرک کیا، اور توبہ کے بغیر ہی اس دنیا سے کیا ہوگے، رخصت ہوگے۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب علیم ہے، وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں، ان لوگوں کے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ مکمل ہوا، ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔